إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، اسلامی تعلیمات میں جو درجہ اور مقام تقوی کو حاصل ہے، شاید ہی کسی اور اسلامی تعلیم کو وہ اہمیت حاصل ہو. ساری اسلامی تعلیمات کا دار و مدار اور مقصد تقوی ہی ہے. عبادتیں اہم ہیں اور بہت اہم ہے، لیکن عبادتوں کا مقصد بھی تقوی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. کس لیے عبادت کرو؟ تاکہ تم زیور تقوی سے آراستہ ہو سکو، ورنہ اللہ تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. عبادتوں میں روزے کو بہت اہمیت حاصل ہے، خصوصی درجہ حاصل ہے. اسے اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے اور اس کی جزا خود کو قرار دیا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. مگر روزے کا مقصد ہی پروردگار نے تقوی ہی قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے صاحبان ایمان، تم پر روزہ واجب کیا گیا ہے، ویسے ہی جیسے دوسری قوموں پر تم سے پہلے روزہ واجب تھا. کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم زیور تقوی سے آراستہ ہو سکو. تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں اور کیسے ہم پرکھیں اور پہچانیں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ البتہ تقوی کے مدارج ہیں. کم سے کم تقوی کا پہلا درجہ وہ حاصل ہوا یا حاصل نہیں ہوا. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہماری یہ مشکل حل کر دی. ایک معیار، ایک کسوٹی ہمارے حوالے کر دیا کہ اگر یہ صفات تمہارے اندر پائے جاتے ہیں، یہ سمجھ لینا کہ تمہارے اندر تقوی پایا جاتا ہے. اب یہ صفات جتنے پائے کی ہوں گی، تقوی بھی ہمارا اتنے ہی پائے کا ہوگا. اگر یہ صفات ابتدائی مراحل میں ہمارے اندر ہیں تو تقوی بھی ہمارا ابتدائی مراحل کا ہوگا. ایک صفت جو مولا بیان فرماتے ہیں، وَأَجْسَادُهُمْ نَحِیفَةٌ. صاحبان تقوی کا بدن جو ہے وہ نحیف و لاغر ہوتا ہے، دبلے پتلے ہوتے ہیں. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کمزور و لاغر بدن سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ یعنی واقعی یہی بدن کا دبلا ہونا، ہڈی چمڑا یہ جو ہے وجود رکھنا، یہی مراد ہے یا اس سے کچھ اور بھی مراد ہے؟ کیا ہر دبلا انسان متقی و پرہیزگار ہوتا ہے اور ہر موٹا انسان غیر متقی؟ کیا ان دونوں میں کوئی یہ جو ہے ملازمہ پایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. ہم نے بہت سے ایسے دبلے پتلے اور نحیف و لاغر انسان دیکھے ہیں جن کا تقوی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور بہت سے متقی و پرہیزگار دیکھے ہیں جن کا بدن بھاری تھا. مرحوم آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ کا بدن بھاری تھا. پھر اس جملے میں دبلے ہونے سے کیا مراد ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ وَأَجْسَادُهُمْ نَحِیفَةٌ، ان کا بدن، ان کا جسم نحیف و لاغر ہے. یہاں پر دو احتمال دیا جا سکتا ہے. البتہ حقیقی مراد کیا ہے وہ تو مولا ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بظاہر دو احتمال یہاں دیا جا سکتا ہے. پہلا احتمال یہ ہے کہ متقین اس جملے سے مراد بدن کا دبلا پتلا ہونا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ متقین تن پروری، شکم پروری، شکم پرستی
اور دنیاوی عیش و عشرت کے چکر میں نہیں رہتے۔ آرام کی زندگی بسر کرنا اور ہے، اس کے چکر میں پڑے رہنا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ان کی ساری توجہ طرح طرح کے کھانوں کی طرف نہیں رہتی، وہ کھانوں سے لطف اندوز ہونے کی خاطر حلال و حرام میں تمیز اور اپنے فرائض کی ادائیگی کو بالائے طاق نہیں رکھ دیتے۔ اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن اچھا کھانا کھانا ان کا مقصد اور ٹارگیٹ نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اچھا کھانا کھانا نہیں ہے۔ اس کا ایک نمونہ بصرے میں مولا کے گورنر عثمان بن حنیف کے نام مولا کے خط میں نظر آتا ہے۔ عثمان بن حنیف بصرہ کے گورنر تھے اور ان کے بھائی سہل بن حنیف مدینے کے گورنر تھے۔ یہ دونوں بھائی رسول خدا کے بھی صحابی تھے اور مولا علی کے بھی چاہنے والوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ عثمان بن حنیف جس زمانے میں بصرے کے گورنر تھے، اسی زمانے میں ام المومنین عائشہ کی قیادت میں جمل والوں نے بصرے پر حملہ کر دیا۔ حملہ کر کے بیت المال کے ذمہ داروں کے ساتھ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، بیت المال کو لوٹ لیا، اور عثمان بن حنیف جو مولا کے گورنر تھے، ان کے سر اور داڑھی کے بال نوچ کر انہیں شہر سے باہر نکال دیا۔ جب راستے میں حضرت سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان کی یہ حالت دیکھ کر کے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا رونے لگے اور فرمایا تم بوڑھے گئے تھے اور جوان شکل میں واپس آئے ہو۔ بصرہ ان دنوں تجارت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ جب عثمان بن حنیف گورنر بن کر بصرہ آئے تو بصرے کے دولت مندوں نے ان کی دعوت کی اور وہ ان کے رنگین دسترخوان پر حاضر بھی ہو گئے۔ جب حضرت کو اس کی خبر ملی تو آپ نے انہیں ملامت آمیز تنبیہی خط لکھا کہ یا ابن حنیف قد بلغنی ان رجلا من فتیت اہل البصرہ دعاک الی معدبۃ۔ اے ابن حنیف، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ بصرے کے کچھ نوجوانوں نے تمہیں اپنے دسترخوان پر دعوت دی، فاسرعت الیہا، دعوت ملتے ہی تم تیزی کے ساتھ ان کی دعوت کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ تستطاب لک الالوان وتنقل الیک الجفان، رنگ برنگے کھانے دسترخوان پہ رکھے ہوئے تھے اور بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف بڑھائے جا رہے تھے۔ وما ظننت انک تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفو وغنیجهم مدعو۔ یہ عثمان بن حنیف، مجھے تم سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ تم ان لوگوں کے دسترخوان پر جاؤ گے، تم ان کی دعوت کو قبول کرو گے جن کے یہاں غریبوں کو دعوت سے دور رکھا گیا تھا، غریبوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہاں پہ دو معنی مراد ہو سکتا ہے۔ ایک معنی تو یہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ انہیں دسترخوان سے دور رکھ کر کے ظلم کیا گیا تھا، یعنی صرف مالداروں کو دعوت دی گئی تھی، غریبوں کو اس دعوت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، یا یہ کہ نہیں، ان لوگوں پر یوں ہی ظلم کیا جا رہا تھا، ان کے حق مارے جا رہے تھے۔ کارخانے میں مزدور کام کرتا تھا، اسے اس کی مزدوری نہیں دی جاتی تھی۔ جو معنی بھی دونوں میں سے جو ہے یہاں پر یہ جو ہے مقصود ہو، عائلہم مجفوف، جو غریب افراد تھے انہیں ظلم کا نشانہ بنایا گیا تھا دعوت سے دور رکھ کر کے، وغنیجہم مدعو، مالداروں کو دعوت دی گئی تھی، پیسے والوں کو جو ہے بلایا گیا تھا، تم اس دسترخوان پہ چلے گئے۔ فانظر
इला मा तक़मसुहु मिन हाउज़ल मक़ज़म, वहां जाके तुमने खाना शुरू कर दिया, रंग बिरंगे खाने तुम्हारे पास आते रहे और बड़े बड़े प्याले तुम्हारे पास पेश किए जाते रहे, तुमने खाना शुरू कर दिया। उस्मान बिन हुनैफ, जब कभी किसी लुक़मे को चबाओ तो चबाने से पहले उस लुक़मे के बारे में गौर कर लो, ये हलाल है, हराम है, इसका खाना ये जो है मुनासिब है, नामुनासिब है। फमश्तबहा अलैका इल्मुह, जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता, मुश्तबा है, मशकूक है, नहीं मालूम ये हराम है, ये हलाल है, मुनासिब है, नामुनासिब है, फलफज़ हो, उसे थूक दो, उसे खाओ नहीं। अब ये कि दहन में आ गया, बड़ा मजेदार है, हुआ करे मजेदार, लजीज हुआ करे। एक मोमिन, एक मुत्तकी इस फिक्र में नहीं रहता कि एक लजीज खाना खाए, उसे पहली निगाह में उसे ये देखना होता है कि खुदा की मर्जी क्या है, इसे खुदा ने हलाल करार दिया है या हराम करार दिया है। वमा अयक़नता बितीबे वजूहिही फनल, लेकिन हाँ, जिस लुक़मे के बारे में तुम्हें यकीन हो जाए कि नहीं ये बिल्कुल पाको पाकीज़ा हलाल जायज़ है, उसे तुम ये जो है नोश कर सकते हो। अला व इन्न लिकुल्लि मामूमिन इमामन यक़्तदी बिह व यस्तदीउ बिनूर इल्मिह, ये उस्मान बिन हुनैफ याद रखो, हर मामूम का एक इमाम होता है। मामूम और इमाम का रिश्ता क्या होता है? मामूम और इमाम का रिश्ता कसीदा खानी और सना खानी नहीं है। अगर हमने किसी को इमाम बना लिया है तो वो इमाम है, हम मामूम हैं। हर मामूम जो किसी को अपना इमाम बनाता है उसकी जिम्मेदारी ये है कि यक़्तदी बिह, अपने इमाम और पेशवा के नक्शे कदम पर चले, व यस्तदीउ बिनूर इल्मिह, और उसके नूर इल्म से रोशनी हासिल करे। अला व इन्न इमामकुम क़द इक्तफ़ा मिन दुनियाहु बितिम्रै, ये उस्मान बिन हुनैफ, तुम मुझे अपना इमाम मानते हो ना, मैं तुम्हारा इमाम हूं। देखो तुम्हारे इमाम की सीरत क्या है, तुम्हारे इमाम का किरदार क्या है, जिसकी तुम्हें तासी करना है, पैरवी करना है, जिसके नक्शे कदम पे चलना है। अला व इन्ना इमामकुम क़द इक्तफ़ा मिन दुनियाहु बितिम्रै, तुम्हारे इमाम ने इस दुनिया से सिर्फ 2 बोसीदा कपड़े लिए हैं, कुछ नहीं। वमिन तुअमिही बिक़ुरसै, और इस दुनिया के खानों में से सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 रोटियां ली हैं, इसके अलावा तुम्हारे इमाम ने कुछ नहीं लिया। अलबत्ता मैं ये जानता हूं कि तुम जो हो हमारी तासी पूरे तौर से नहीं कर सकते हो। हमें यह मालूम है कि तुम पूरे तौर से हमारे नक्शे कदम पर नहीं चल सकते, तुम अली नहीं बन सकते हो, तुम अपनी पूरी जिंदगी 2 रोटियों पर नहीं गुजार सकते हो। ये मुझे मालूम है कि इन्नकुम ला तक़दिरूना अला ज़ालिक, हमारी तरह से पूरी जिंदगी 2 रोटी पर ये जो है काट दो, 2 बोसीदा कपड़े इस दुनिया से लो, ना घर बनाया, ना मकान बनाया, न जमीन, न बाग, कुछ नहीं। कमाया, अर्ज कर चुका हूं पहले, कमाया बहुत, बनाया नहीं कुछ अपने लिए। अला व इन्नकुम ला तक़दिरूना अला ज़ालिक वलाकिन अईनूनी बिवरइन वइज्तिहाद व इफ़्फ़तिन व सदाद, कोशिश तो कर सकते हो, कदम तो बढ़ाओ, कोशिश तो करो। चलो हमारी तरह से तुम 2 कपड़ों पर इक्तफा नहीं कर सकते हो, 2 जोड़े भी नहीं, एक ही जोड़ा था, 2 कपड़े अलबत्ता उसमें ये थे, एक दोष पे डालते थे, एक नीचे बांधते थे। तुम अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो कम से कम तकवे से तो काम लो, पाकदामनी से तो हमारा साथ दो, हमारे लिए ये जो है वो सहारा बनो। अलबत्ता मैंने अगर 2 कपड़ों पर इक्तफा किया, मैंने अगर 2 सूखी रोटियों पर इक्तफा किया, इसलिए नहीं कि मैं हासिल नहीं कर सकता था,
मैं अच्छा कपड़ा ले नहीं सकता था, नया कपड़ा ले नहीं सकता था, अच्छी रोटियां मुर्ग पुलाव हासिल नहीं कर सकता था। नहीं, लो शिअतु लहतदैतु तरीक इला मुसफ़्फ़ा हाज़ल असद, अगर मैं चाहता तो रास्ता मौजूद था, मेरे बस में था, मैं साफ शफाफ शहद भी हासिल कर सकता था। वलुबाउ बिहाज़ल क़म्ह, और बेहतरीन किस्म का गेहूं भी हासिल कर सकता था। वनसाइज हाज़ल क़ाज़, और रेशमी कपड़ा भी हासिल कर सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए मुझे अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल था। लेकिन हैहात अन यग़लिबनी हवाया, मेरी ख्वाहिशात मुझ पे गालिब हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। वयक़ूदुनी जशई इला तख़य्युरिल अतइमा, और ये हिर्स व तमा मुझे तरह तरह के खानों के इंतखाब की तरफ ले जाए। मुझे नफ्स पर कंट्रोल है। जिन्हें नफ्स पर काबू नहीं होता है, जो नफ्स के गुलाम और असीर बन जाते हैं, नफ्स उन्हें खींचे हुए लिए फिरता है, फिर वो किसी एक खाने पे काने नहीं हो पाते, तरह तरह के खानों की तलाश में इधर से उधर भटकते फिरते हैं। वलअल्ला बिलहिजाज़ अबिल यमामा, इम्कान के बावजूद मैंने क्यों नहीं तरह तरह के कपड़े हासिल किए, क्यों नहीं मैंने लजीज से लजीज खाने को तलाश किया? वजह ये थी, लअल्ला बिलहिजाज़ अबिल यमामा मन ला तमअ लहू फिल क़ुर्स, शायद हिजाज और यमामा में कोई ऐसा बंदा भी हो जिसे खाने के लिए एक रोटी भी मैसर न हो। वला अहद लहू बिश्शाब, और शिकम सेरी का कोई उसके पास इंतजाम न हो। व अबीत मित्तानन व हौली बुतून गरसा व अकबादुन हर्रा, मैं पेट भर के खाना खा करके सो रहूं, जबकि इर्द गिर्द मेरे भूखे अफराद का जम्मे गफीर लगा हो और प्यासे जिगर तड़प रहे हों। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि फमा खुलिक़्तु लियशग़लनी अक्ल तय्यबात, अल्लाह ने हमें इसलिए नहीं पैदा किया है कि हम जानवरों की तरह से जो अच्छी चीज जो है दिखी उसे खाते रहें। अक्ल तय्यबात कल बहीमतिल मुराबिता हम्मुहा अलफुहा अविल मुरासिला शुग़लुहा तक़म्मुमुहा। अल्लाह ने मुझे जानवर नहीं बनाया। जानवर दो तरह के होते हैं। एक जानवर वो होते हैं जो बंधे हुए होते हैं अपने मालिक के यहाँ तबीले में, और एक जानवर वो होता है जो आजाद रहता है, टहलता रहता है। वो जानवर जो तबीले में बंधा रहता है, उसकी सारी फिक्र, सारा हम गम यही होता है कि कितना ज्यादा उसे चारा मिले और वो खा जाए। कुल मकसद हयात उसका क्या है? चारा खाना है। और कुछ जानवर वो होते हैं जिन्हें छोड़ दिया जाता है, आजाद रहते हैं। वो जानवर जो आजाद रहते हैं उनका मकसद भी हम गम क्या रहता है? इधर उधर चरना। इनका भी मकसद चरना, उनका भी मकसद चरना। ये जो सामने रखा है उसको जो है खाते रहते हैं, चरते रहते हैं, और वो टहल टहल करके जो जहां मिल गया, तकरशो मिन आलाफिहा, जहां उनको घास वगैरह मिल गई खाना शुरू कर दिया, पेट भरना जो है वो शुरू कर दिया। अल्लाह ने हमें जानवर नहीं बनाया है कि सारी तवज्जो हमारी खाने की तरफ हो। तो मौला अगर फरमाते हैं कि वह अजसादुहुम नहीफा, उनके बदन नहीफ व लागर हैं, यानी वो अफराद इस चीज के असीर नहीं होते, खाने के असीर नहीं होते कि खाना कितना लजीज है, खाना कितना मजेदार है, सारा हम व गम पेट भरना हो, ये चीज उनके यहां नहीं पाई जाती है। मौला इसी खुतबे के आखिर में फरमाते हैं कि फत्तकिल्लाह यब्न हुनैफ वलतकफुफ अक़रासुक
اے ابن حنیف اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے تو چند روٹیاں ہی کافی ہیں۔ قناعت سے کام لو، کھانے کے چکر میں نہ بھاگو۔ لِيَكُونَ مِنَ النَّارِ خَلَاصُكَ، تاکہ تمہیں جہنم سے نجات مل سکے۔ کیونکہ جو افراد پیٹ کے چکر میں جو ہے پڑے رہتے ہیں، جن کا ہم و غم، جن کا سارا آخری مقصد یہی ہوتا ہے کہ بہتر سے بہتر انہیں کھانا مل سکے، وہ ہمیشہ ان کے سر پر خطرہ یہ جو ہے منڈلاتا رہتا ہے کہ کب ان کے قدم جہنم کی طرف آگے بڑھ جائے۔ مولا کے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی زندگی کا مقصد صرف پیٹ نہیں ہوتا، ورنہ عبادت و جہاد کے لیے طاقت حاصل کرنے کی خاطر حلال و طیب غذائیں کھانے سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ مزیدار کھانا، اچھا کھانا کھانے سے اسلام نے منع نہیں کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اچھا کھانا کھانا ہے، یعنی کھانا کھا رہے ہیں تاکہ اس سے وہ انرجی، وہ طاقت انہیں حاصل ہو سکے جس کے ذریعے وہ اللہ کی عبادت کر سکے، بندگان خدا کی خدمت کر سکیں اور وقت ضرورت اسلام کے لیے جہاد کا فریضہ انجام دے سکے۔ یہ کھاتے ضرور ہیں لیکن لذتوں کے لیے نہیں۔ لذیذ کھانا بھی کھاتے ہیں، ایسا نہیں کہ لذیذ کھانے سے انہیں پرہیز ہو، لیکن مقصد زندگی، کھانے کا مقصد کھانا نہیں ہے، کھانے کا مقصد اس سے توانائی اور انرجی حاصل کرنا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کی عبادت کر سکیں، بندگان خدا کی خدمت کر سکیں اور اسلامی جہاد کے لیے وقت ضرورت کام آ سکیں۔ دیکھیے بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن میں حلال و طیب غذاؤں سے استفادے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھے کھانے نہ کھائیں، اچھا کھانا کھانے سے منع نہیں کیا جاتا کہ صاحب اگر اچھا کھانا آ گیا ہے اور اگر قورمہ آ ہی گیا ہے تو اس کے اندر ڈھیر سارا پانی ملا کے اس کو بدمزہ بنا دیں، اس کا اسلام نے حکم نہیں دیا ہے۔ اچھا قورمہ اگر آ گیا، اچھا پلاؤ اگر آ گیا، نہیں ہم تو پلاؤ نہیں کھاتے، ہم تو یہ نہیں کرتے، نہیں، اس سے منع نہیں کیا اسلام نے۔ پلاؤ کے اسیر نہ بن جائیں، غلام نہ بن جائیں قورمے کے، کہ قورمہ اور پلاؤ کی خاطر اپنا دین بیچتے، دین کا سودا کر لیں، حرام و حلال بھول جائیں، الہی قوانین کو بالائے طاق رکھ دیں۔ بہت سی ایسی آیتیں ہیں جہاں پر حلال اور طیب غذاؤں سے استفادے کا حکم نہ کہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا، کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ چھوڑنے کی تعریف بھی نہیں کی گئی ہے کہ ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں جو قورمے کے اندر پانی ملا کے کھاتے ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے۔ سورہ مومنون میں ارشاد ہوتا ہے، بلکہ اس کے برعکس اچھی غذاؤں کو چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ مومنون آیت 51 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پیغمبروں کو خطاب ہے، عام انسانوں کو بھی نہیں۔ پیغمبر ظاہر سے بات ہے تقوی کے آخری معراج پر فائز ہوتے ہیں۔ یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، یہ جو حلال اور پاکیزہ طیب چیزیں ہیں کھاؤ انہیں۔ کس لیے کھاؤ؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، یہ چیزیں حلال و طیب چیزیں کھاؤ اور عمل صالح بجا لاؤ۔ کھانے کا مقصد کھانا نہیں ہے، کھانے کا مقصد عمل صالح کے لیے انرجی اور توانائی۔ ان لوگوں کے لیے حرام ہے کھانا جو کھانے کے بعد عمل صالح بجا نہیں لانا چاہتے ہیں۔ خدا کا رزق ہے، اس نے تمہیں دیا ہے، کاہے کے لیے دیا ہے؟ عمل صالح بجا لانے کے لیے دیا ہے۔ انی بما تعملون علیم، جو بھی تم کام کرتے ہو مجھے پتا ہے کہ تم عمل صالح بجا لاؤ گے یا عمل سوء بجا لاؤ گے۔ اس آیت کا مقصد کھانے کا حکم ہے، مقصد آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ کھاؤ عمل صالح کی تیاری کے لیے، شکم پروری کے لیے نہیں۔
حلال و طیب غذاؤں سے استفادے کا حکم بھی دیا گیا ہے اسی آیت میں، اور عمل صالح کا تقاضا بھی کیا گیا ہے۔ تو قرآن حلال اور طیب غذاؤں کو کھانے سے منع نہیں کرتا ہے کہ آپ جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں، اگر قورمہ حلال ہے، اگر پلاؤ حلال ہے، اگر بریانی حلال ہے، اسی طریقے اور ساری غذائیں جو ہیں، میں کہاں تک ان کا نام لوں، اگر یہ سب حلال ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کھاؤ انہیں، کھانے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن زہد یہ نہیں ہے کہ نہ کھائیں انہیں، زہد یہ ہے کہ کھائیں مگر اس کے اسیر نہ بنے، اور کھا کر کے عمل صالح بجا لائیں۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، پیغمبر ان سے کہہ دیجیے کہ کس نے حرام قرار دے دیا ان زینتوں کو جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، والطیبات من الرزق، کس نے حرام قرار دے دیا ہے حلال و طیب رزق کو، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، پیغمبر ان سے کہہ دیجئے یہ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، سارے کھانے وغیرہ، اب اسی کی تو عطا ہے نا، اسی کی تو دین ہے، یہ اللہ نے پیدا ہی کیا ہے صاحبان ایمان کے لیے۔ البتہ دنیا میں صاحبان ایمان کے ساتھ دوسرے بھی کھا لیتے ہیں ان کے توفیل میں، ان کے صدقے میں، لیکن قیامت کے دن یہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے۔ اچھا کھانا دنیا میں بھی، اچھا کھانا آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں سبھی کھا لیتے ہیں، آخرت میں صرف اور صرف مومنین کے لیے۔ اسلام اچھے کھانے سے منع نہیں کرتا، نہیں روکتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے صاحبان ایمان جو طیب اور حلال غذائیں اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، جو طیب غذائیں، خبائث کو تو حرام قرار دیا ہے، طیب پاک و پاکیزہ غذاؤں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ اب ان غذاؤں کو تم اپنے اوپر حرام مت کر لو، جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے تو کون ہوتے ہو اسے حرام قرار دینے والے؟ یہ 3 آیتیں میں نے یہاں پر آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں حلال و طیب چیزوں سے استفادے کا حکم ہے، چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، ان سے استفادے کا حکم ہے، اور ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو ان سے استفادے کو منع کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں بری ہوتی تو اللہ انہیں پیدا ہی کیوں کرتا؟ اور اگر کسی مصلحت سے پیدا کر بھی دیا تھا تو ان کے استعمال پر پابندی لگا دیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں مگر ان کو حرام قرار دے دیا، مگر طیبات کو تو خود اس نے حلال قرار دیا ہے۔ اگر طیبات کو پیدا کیا ہے اور اسے حرام نہیں قرار دیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے استعمال پر پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ عالم خلقت اور عالم شریعت میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ سورہ اعراف آیت 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے کہ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ حلال و طیب چیزیں اللہ نے تمہارے ہی لیے پیدا کی ہیں، بے دین کافر تمہارے طفیل میں ان سے مزے لے رہے ہیں، اصل تو تمہارے لیے ہے۔ یہ سب چیزیں مومنوں کے لیے، یہ نعمتیں صرف مومنوں کے لیے ہیں۔ باغبان جب اپنے باغ کی سچائی کرتا ہے، کاہے کے لیے سچائی کرتا ہے؟ پھولوں تک پانی پہنچانے کے لیے۔ باغباں کا مقصد پھولوں کی سچائی ہے، کھر پتوار کی نہیں۔ جو گھاسیں وغیرہ یہ جو ہیں وہاں پر اگاتی ہیں، ان کی سچائی کے لیے باغباں سچائی نہیں کر رہا، پانی وہاں تک نہیں لے جا رہا ہے۔ پھولوں کے طفیل میں ایک گھاسوں کو اور کھر پتوار کو بھی پانی مل جاتا ہے، غذا نصیب ہو جائے، کھاد دے رہا ہے پھول کے لیے، پھول والے پودے کے لیے، ضمن ان کو بھی کھاد مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے یہ ساری
لذیذ غذائیں، طیب غذائیں پیدا کی ہیں مومنوں کے لیے، دوسرے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن قیامت میں یہ نعمتیں صرف مومنوں کے لیے ہیں۔ وہاں صفیں جدا ہو جائیں گی، مکس نہیں ہے، ملے نہیں ہیں، صفیں جدا ہو جائیں گی، وہاں پھولوں کے ساتھ کھر پتوار ہوں گے ہی نہیں۔ یہاں تو سب مکس ہے، ملے و بارش اب ہو رہی ہے تو کیا کیا جائے گا، سبھی ہیں، ہوا چل رہی ہے تو سبھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی ان آیتوں سے کیا کہاں تک پہنچے، کیا نتیجہ نکلا کہ اسلام نے طیب چیزوں سے، حلال چیزوں سے استفادے پر کوئی پابندی، کوئی رکاوٹ نہیں لگائی ہے۔ البتہ ہماری زندگی کے اخراجات دو قسم کے ہیں۔ کچھ وہ اخراجات ہیں جن کا تعلق ضروریات سے ہے، کچھ وہ اخراجات ہیں جن کا تعلق تجملات سے ہے۔ یہ جو ہے لگژریات کہہ لیجیے، کچھ کا تعلق تجملات سے ہے، کچھ کا تعلق ضروریات سے ہے۔ کچھ اخراجات ضروری ہیں جن کے بغیر زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی، اور کچھ کا تعلق زینت، آرائش اور تجملات سے ہے۔ خوب بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ضروری ہے، لیکن ان کی کوالٹی کیسی ہو، سوتی ہو یا ریشمی، اچھے نقش و نگار والا کپڑا ہو یا سادہ۔ یقیناً نقش و نگار والے کپڑے، ریشمی کپڑوں سے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ تو ہو جاتا ہے، بدن کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق زینت اور تجملات سے ہے۔ خواتین کے لیے زیورات، ان کا تعلق بھی تجملات سے ہے، ضروریات سے نہیں ہے، تجملات سے ہے۔ اسلام نے جہاں ضروریات کے لیے اخراجات کی اجازت دی ہے، وہیں اس نے زینت اور تجملات کے لیے اخراجات کی بھی اجازت دی ہے۔ لیکن اس مرحلے میں بھی اسلام نے اعتدال سے کام لیا ہے۔ نہ ہر صورت میں اور ہر قسم کی زینت و تجملات کو حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہر حال میں حلال و حرام اور قانون شریعت کی پرواہ کیے بغیر ہر قسم کی زینت و تجملات میں غرق ہونے کی اجازت دی ہے۔ کچھ حالات میں اجازت ہے، کچھ حالات میں پابندی ہے۔ اسلام نے خوبصورت کپڑے پہننے اور عطر وغیرہ کے استعمال پر پابندی نہیں لگائی ہے۔ امام حسن جب نماز کے لیے تیار ہوتے تھے تو بہترین کپڑا پہنتے تھے۔ جب کسی نے آپ سے سوال کر لیا تو آپ نے جواب میں فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال فاتجمل لربی۔ میرا پروردگار خوبصورت ہے، حسین ہے، اسے خوبصورتی، حسن و جمال پسند ہے۔ میں نے جو اچھا کپڑا پہن کر کے اپنے کو سجایا ہے تو میں نے لوگوں کو کے لیے نہیں سجایا ہے، اپنے کو اتجمل لربی، اپنے پروردگار کے لیے اپنے کو سجایا ہے۔ مقصد کیا ہے اس زینت سے، تجمل سے مقصد کیا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، دوسروں کو یہ جو ہے جلانا ہے، دوسروں کی غربت کا مذاق اڑانا ہے کہ بس میں ہم فلاں کپڑا پہن کے آئے ہیں اور تن کے بیٹھے ہوئے غرور و تکبر میں نمائش کرنا ہے اپنی دولت کی۔ اور یہ منع ہے اسلام میں، یہ جائز نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں، میں نے اپنے جسم کو آراستہ کیا ہے، اچھا کپڑا پہنا ہے کیونکہ میرے رب کو یہ پسند ہے، میں نے یہ اپنے رب کے لیے اپنے کو سجایا ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک صاحب تھے اپنے زمانے کے زاہد اور بہت ہی متقی پرہیزگار، مشہور تھے عباد بن قصیر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ امام علیہ السلام کسی حد تک خوبصورت کپڑا پہنے ہوئے تھے، سادہ کپڑا نہیں پہنے تھے، سمپل خوبصورت کپڑا پہنے ہوئے تھے۔ البتہ بہت
आलीशान नहीं, लेकिन बहरहाल खूबसूरत कपड़ा था, किसी हद तक खूबसूरत कपड़ा था। जैसे ही उबाद बिन इनकी निगाह पड़ी है उबाद बिन कुसैर की, उन्होंने इमाम पर इतराज करते हुए कहा, आपका ताल्लुक खानदान नबूवत से है, आपके दादा हजरत अली सादा और मामूली कपड़ा पहनते थे, आप ऐसा खूबसूरत कपड़ा क्यों पहने हुए हैं? क्या बेहतर नहीं था कि आप इससे कम कीमत का सादा कपड़ा पहनते? इमाम ने फरमाया, वाय हो तुझ पर, मन हर्रमा ज़ीनत अल्लाह अल्लती अखरजा लिइबादिही वत्तय्यबात मिनर रिज़्क़। कुरान की आयत पढ़ो। किसने हराम करार दिया है उन जीनतों को, उन खूबसूरतियों को, उस जमाल को जिसे अल्लाह ने पैदा किया अपने बंदों के लिए? अल्लाह ने पैदा किया है, हराम किसने करार दे दिया? अलबत्ता मौला की सीरत में और इनकी सीरत में फर्क क्यों है वो अभी अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। तो जीनत, तजम्मुलात, खूबसूरती, अपने बदन में हुस्न में इजाफा करना मना नहीं है इस्लाम में, इस्लाम ने इसे हराम नहीं करार दिया है, लेकिन जीनत और तजम्मुलात के मसले में ख्याल रहे कि इफरात का शिकार न हो। जीनत और तजम्मुलात को इज्जत और शख्सियत का मियार करार न दिया जाए। फला का कपड़ा सादा है तो उसकी तौहीन हो रही है, फला साहब का कपड़ा बहुत अच्छा है तो उन्हें इज्जत दी जा रही है। कपड़ा देख करके लोगों को इज्जत न दी जाए, कपड़ों को मेयार न बनाया जाए, जेवरात को मेयार न बनाया जाए। मेयार फजीलत वही रहेगा, तकवा रहेगा। हर हाल और हर वक्त पर उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश न करें कि हालात कैसे भी हों, जमाना कैसे भी हो, नहीं, हमारे तो इसमें कोई कमी नहीं आ सकती है, हमारे अखराजात में कमी नहीं आ सकती है। हम जो बेहतरीन कपड़ा पहनते हैं तो वही पहनेंगे चाहे हालात कुछ भी हो जाए। ये चीज गलत है। हमारे समाज में अक्सर लोग इस इफरात का शिकार हो जाते हैं और फिर तजम्मुलात का कंपटीशन शुरू हो जाता है और इसराफ में मुब्तला हो जाते हैं। इसीलिए कुरान मजीद ने जीनत व तजम्मुलात का इस्लामी हुक्म बयान करने के फौरन बाद इसराफ और हद से आगे बढ़ जाने के सिलसिले में वार्निंग दी है। यह बयान करता है कि मन हर्रमा ज़ीनत अल्लाह अल्लती फला फला, उसके बाद कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ पियो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसराफ मत करना। अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। ज़ीनत व तजम्मुलात के नाम पर एक शब के लिए हजारों डॉलर के जोड़े इस्लामी तालीमात से मेल नहीं खाते। ये इसराफ है कि दौलत की नुमाइश के सिवा कुछ नहीं है। ना उस हजारों डॉलर से खूबसूरती में इजाफा हो जाता है, न बदन को कोई फायदा पहुंचता है, न रूह को कोई फायदा पहुंचता है, न जिस्म को कोई फायदा, सिवाय दौलत की नुमाइश, सिवाय दूसरों को जलाना, सिवाय गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाना। सबके पास तो नहीं है ना कि हजारों डॉलर का जोड़ा, मिलियन मिलियन डॉलर के होते हैं तो हजारों ही कह रहे हैं एक शब के, वो भी एक शब के लिए। और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। दौलत की नुमाइश की इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। अच्छा पहनने की इजाजत है मगर दौलत की नुमाइश की गुंजाइश नहीं है। अच्छा पहनने की इजाजत है, दूसरों का दिल जलाने की इजाजत नहीं है इस्लाम में। या अच्छे कपड़ों को इज्जत का मेयार करार देने की इस्लाम में इजाजत नहीं है कि अब हम अगर मामूली कपड़ा पहन के चले गए तो हमारे लोग क्या कहेंगे और हमारी तौहीन हो जाएगी और हमें जलील करार दे दिया जाएगा। इसकी इस्लाम में इजाजत नहीं दी है, खुसूसन उन मकामात पर उस जमाने में जब लोग गुर्बत का शिकार हों। लाखों अफराद ऐसे हों जो तन ढांपने के लिए 2 गज मामूली कपड़े और पेट भरने के लिए 2 सूखी रोटी के लिए तरस रहे हों। ऐसे हालात में मामूली किस्म की जीनत की भी इजाजत नहीं है। जीनत की इजाजत है, अर्ज किया हालात के ऊपर है,
یہی وجہ ہے کہ جب بعض اماموں سے کہا جاتا تھا کہ آپ کے دادا حضرت علی سادہ اور معمولی کپڑا پہنتے تھے تو پھر آپ خوبصورت کپڑا کیوں پہنے ہوئے ہیں، تو امام صادق علیہ السلام نے جواب دیا اس زمانے کے لوگ غربت و تنگدستی کا شکار تھے، لہذا سادہ زندگی بسر کرنے کی ضرورت تھی، زینت و تجمل کی گنجائش نہیں تھی۔ مگر اب لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو چکی ہے، لوگ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، لہذا ایسے زمانے میں زینت سے استفادہ منع نہیں ہے۔ لیکن پھر عرض کر رہا ہوں، اسراف ہر حال میں منع ہے۔ اسراف صرف کھانا پھینک دینا نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ کھا لینا بھی اسراف ہے۔ کھانا پھینک دینا ہی اسراف نہیں ہوتے ہیں بعض لوگ، دو میاں بیوی ہیں، 1 کلو چاول پکا لیا، 200 گرام چاول کھایا گیا، 800 گرام پھینک دیا گیا، گاربیج میں جا کے دوسرے لوگ چن کر کے کھانا کھا لیں، اس سے ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ملک جو کہے جاتے ہیں وہاں پہ عام سی بات ہے یہ اسراف، یہی اسراف ہے، مگر صرف یہی اسراف نہیں ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا، جتنی کیلوری ہمارے بدن کے لیے ضروری اس سے زیادہ کیلوری لے لینا اسراف ہے۔ وٹامنز جتنے ہمارے بدن کے لیے ضروری ہے اس سے زیادہ لے لینا اسراف ہے، منع ہے اسلام میں، جائز نہیں ہے اسلام میں۔ معلوم ہے صاحب وہ 50 قسم کی ڈش لگا دی گئی ہے، ڈش اس کے کھانا کاہے کے لیے؟ کھانا ہے اس سے انرجی حاصل ہو تاکہ ہم بندگان خدا کی خدمت کریں، خدا کی عبادت کریں، اسلام کے کام آئیں۔ 100 قسم کی ڈش لگی ہوئی ہے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ کچھ حاصل ہے اس سے؟ لہذا اسلام نے منع کیا ہے۔ سورہ آراف آیت 31 میں ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اگرچہ یہ بہت معمولی سا جملہ دکھائی دیتا ہے، لیکن آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہی آیت حفظان صحت کا سب سے اہم اصول ہے، سب سے اہم قانون ہے۔ آج سائنسداں برسوں کی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بہت سی بیماریوں کی جڑ وہ اضافی غذا ہے جو انسان کے بدن میں جذب ہوئے بغیر باقی رہے گی۔ کچھ کھانا تو جذب ہو جاتا ہے، یہ کچھ ایسے پڑا ہوا ہے، سڑ رہا ہے۔ ہارون الرشید کے دربار میں ایک عیسائی طبیب موجود تھا جس کی مہارت اور تجربے کا سب لوہا مانتے تھے۔ ایک دن اس عیسائی طبیب نے علی ابن حسین بن واقدی نامی ایک مسلمان دانشور سے کہا مجھے تمہارے قرآن میں طب سے متعلق کوئی بات نظر نہیں آئی، جبکہ مفید علم کی 2 قسمیں ہیں، علم الابدان، علم الادیان، دین سے تعلق رکھنے والا علم، اور بدن یعنی طب سے تعلق رکھنے والا علم۔ تمہارے ہاں دین کی باتیں تو ہیں مگر طب کے سلسلے میں قرآن مجید میں کچھ نہیں پایا جاتا۔ مسلم دانشور نے جواب دیا اللہ جل شانو نے سارا علم طب اپنی کتاب کی آدھی آیت میں بیان کر دیا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ آدھی آیت ہے، پوری آیت نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی طب کا سبق دے دیا ہے، فرماتے ہیں المعدۃ بیت الادواء والحمیۃ رأس کل دواء، معدہ تمام بیماریوں کا گڑھ ہے اور پرہیز تمام دواؤں کی بنیاد ہے، سرچشمہ ہے۔ عیسائی طبیب یہ سن کر بولا، بے ساختہ بول اٹھا، ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالینوس طبا۔ جالینوس ایک بہت بڑا طبیب تھا، بہت مشہور نامور طبیب ہے، کہتا ہے کہ تمہاری کتاب قرآن نے اور تمہارے نبی نے جالینوس کے لیے تو اب طب کے میدان میں کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے جو جالینوس بیان کرے گا۔ تمہارے نبی کی یہ حدیث اور تمہارے قرآن کی یہ آدھی آیت سب کے لیے کافی ہے۔ اجساد نحیفہ کے سلسلے میں پہلا احتمال یہ تھا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ الہی نعمتوں سے منہ موڑ کر ان سے استفادہ نہ کر کے جسمانی طور پر نحیف و لاغر ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ ان نعمتوں سے بقدر ضرورت استفادہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد شکم پرستی نہیں ہے، وہ صرف جسم کو پروان چڑھانے کے لیے نعمتوں سے استفادہ
نہیں کرتے، بلکہ جسم کو پروان چڑھانے کا مقصد روح کو پروان چڑھانا ہے۔ وہ جسم کو روح کی سواری سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین نبی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب ابو ذر غفاری کو یاد کر کے ارشاد فرماتے ہیں، کان لی فیما مضی اخ فی اللہ، گزرے ہوئے زمانے میں میرا ایک دینی بھائی تھا، وکان یعظمہ فی عینی صغر الدنیا فی عینہ، چونکہ وہ دنیا کو بڑا حقیر سمجھتا تھا اس لیے میری نگاہ میں اس کی بڑی عظمت تھی۔ وَكَانَ خَارِجًا مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ، میرا وہ بھائی اس نے اپنے کو پیٹ کی غلامی سے آزادی دلا دی تھی۔ اس پر پیٹ حاکم نہیں تھا کہ صاحب اگر حلال گوشت میسر نہیں ہوتا ہے کسی شہر میں تو بہرحال گوشت تو کھانا ہے، چلو حرامی کھا لیتے ہیں، کیونکہ گوشت کی طلب ہے، گوشت کی ڈیمانڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان پیٹ کا غلام ہے۔ میرے دوست ابو ذر نے، میرے بھائی ابو ذر نے اپنے کو پیٹ کی غلامی سے رہائی دلا دی تھی۔ فلا یشتہی ما لا یجد، جو چیز میسر نہیں ہوتی تھی اس کی انہیں خواہش بھی نہیں ہوتی تھی۔ ولا یکثر اذا وجد، اور اگر وہ چیز فراہم ہو بھی جاتی تھی تو اس پر ٹوٹ نہیں پڑتے تھے، کثرت سے اس کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد یہی ظاہری معنی ہو، یعنی دبلا پتلا ہونا، کہ متقین جو ہے وہ دبلے پتلے نہیں فلاغر ہوتے ہیں، لیکن بدن کا نہیں فلاغر ہونا اس کا سبب قائم اللیل اور صائم النہار ہونا ہے، چونکہ دن میں وہ روزہ رکھتے ہیں، رات میں عبادت خدا میں مصروف رہتے ہیں۔ عام طور سے ایسے افراد زیادہ تر دبلے پتلے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے دبلا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جسمانی طور پر کمزور و ناتواں ہی ہوتے ہیں اور موٹے تازے لوگ ہمیشہ طاقتور نہیں۔ یہی دبلے پتلے افراد جو صاحبان تقویٰ ہیں جسمانی طور پر بہت قوی ہوتے ہیں۔ مولا نے عثمان بن حنیف کو جو خط لکھا ہے اسی میں ایک جملہ ہے مولا کا، اس کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو تباہ کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں الا وان الشجرۃ البریہ اصلب عودا، وہ درخت جو صحرا میں اگتا ہے اس کی لکڑی بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ والرواتع الخضرہ ارق جلودا، لیکن وہ جو ہرے بھرے باغات کے درخت ہوتے ہیں جو نہر کے کنارے اگتے ہیں ان کی چھال بڑی کمزور ہوتی ہے، ان کی لکڑی بہت کمزور ہوتی ہے۔ وَالنَّابِتَاتُ الْعِصْبَةُ أَقْوَى وَقُودًا وَأَبْطَأُ خُمُودًا، صحرا میں اگنے والے جھاڑ جھنکاڑ جو ہیں ان کی آگ زیادہ بھڑکتی ہے اور بہت دیر میں خاموش ہوتی ہے۔ تو صاحبان تقویٰ قائم اللیل اور صائم النہار ہونے کی بنا پر عام طور سے زیادہ تر صاحبان تقویٰ، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ایسا ہو، ہر انسان کے بدن کی ساخت الگ ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر وہ افراد جو قائم اللیل اور صائم النہار ہوتے ہیں ان کا عالم یہی ہوتا ہے کہ وہ نحیف و لاغر دیکھنے میں تو ہوتے ہیں مگر بدن ان کا قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں طیبات رزق سے مالا مال کرے، زینت دنیا ہمیں عطا کرے مگر ہمیں اس کا اسیر نہ بنائے۔ ہم طیبات رزق اور زینت دنیا کو استعمال کریں تو خدا کے لیے کریں، دین کے لیے کریں، بندگان خدا کی خدمت کے لیے کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔